الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اپریل انگریزی سال کا چوتھا مہینہ ہے، اس کے 30 دن ہوتے ہیں۔ یہ لفظ قدیم رومی کیلنڈر کے ایک لاطینی لفظ اپریلیس سے مشتق ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرے لاطینی لفظ اپریئر سے مشتق ہو۔ وہ لوگ یہ لفظ موسم بہار کے آغاز، پھولوں کے کھلنے اور نئی کونپلیں پھوٹنے کے موسم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ فرانس میں سال کی ابتدا جنوری کی بجائے اپریل سے ہوتی تھی۔ سن 1645 میں فرانس کے حکمران شارل نہم نے اپریل کی بجائے جنوری سے سال شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی مزید توجیہات بھی ہیں، مثلا یہ کہ موسم بہار کی ابتدا ماہ اپریل سے ہوتی ہے، تو رومیوں نے اس مہینے کے پہلے دن کو محبت، خوبصورتی کے خدا، خوشیوں، ہنسی اور خوش قسمتی کی ملکہ، جنہیں وہ فینوس کہتے تھے، کے حوالے سے منعقدہ تقریبات کے لیے مخصوص کر دیا۔ روم میں بیوائیں اور دوشیزائیں فینوس کے عبادتخانے میں جمع ہو کر اس کے سامنے اپنے جسمانی اور نفسانی عیوب افشا کر کے اس سے درخواست کیا کرتی تھیں کہ وہ ان کے عیوب کو ان کے خاوندوں کی نظر سے مخفی رکھے اور ان پر ان عیوب کو ظاہر نہ ہونے دے۔ ساکسونی اقوام اس مہینے میں اپنے خداؤں سے دور ہٹ کر خوشی کی تقریبات منعقد کیا کرتی تھیں۔ ایسٹر ان کا ایک قدیم خدا ہے، جسے آج کل عیسائیوں کے ہاں عید الفصح کہا جاتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قدیم زمانے میں یورپی اقوام کے ہاں ماہ اپریل کو خصوصیت اہمیت حاصل رہی۔ اپریل فول کے بارے میں لوگوں کی آراء مختلف ہیں اور کوئی ایک حتمی رائے معلوم نہیں ہو سکی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 21 مارچ کو جب دن رات برابر ہوتے ہیں اور موسم بہار کی مناسبت سے تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جب سے یہ تقریبات شروع ہوئی ہیں، اپریل فول کی تاریخ بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ رسم بد فرانس میں سن 1564 میں نیا کیلنڈر جاری ہونے کے بعد یوں شروع ہوئی کہ جو لوگ نئے کیلنڈر کو تسلیم نہ کرتے اور اس کی مخالفت کرتے تھے، انہیں طعن و تشنیع اور لوگوں کی استہزاء کا نشانہ بنایا جاتا اور ان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی روا رکھی جاتی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ رسم بت پرستی کے باقی ماندہ آثار میں سے ہے۔ اس کی تاریخ قدیم بت پرستی کی تقریبات میں سے ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس رسم کا تعلق موسم بہار کے آغاز میں ایک معین تاریخ سے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض علاقوں میں شکار کا موسم شروع ہونے کے پہلے دنوں میں بالعموم بعض دوسرے علاقوں میں شکار ناپید ہوتا ہے۔ یہی چیز 1 اپریل کو منائے جانے والے پھول کی بنیاد بن گئی۔ انگریز لوگ اپریل فول کو اپریل کی مچھلی پوئسن باوریل کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس دن سورج برج حوت سے دوسرے برج میں داخل ہوتا ہے۔ حوت مچھلی کو کہتے ہیں۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ پوسین باسون سے تحریف شدہ ہے۔ باسون کا معنی عذاب اور پوسین کا معنی مچھلی ہے۔ اس سے اس عذاب اور تکلیف کی طرف اشارہ ہے جو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو برداشت کرنا پڑا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ واقعہ 1 اپریل کو رونما ہوا تھا۔ انگریز لوگ اپریل کے پہلے دن کو آل فولز ڈے یعنی احمقوں اور پاگلوں کا دن کہتے ہیں۔ اس لیے وہ اس دن ایسے جھوٹ بولتے ہیں جنہیں سننے والا سچ سمجھتا ہے اور پھر وہ اس سے استہزاء کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپریل فول کا ذکر ڈریک نیوز لیٹر میں ملتا ہے۔ اخبار مذکورہ اپنی 2 اپریل سن 1698 کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ کچھ لوگوں نے 1 اپریل کو لندن ٹاور میں شیروں کے غسل کا عملی مشاہدہ کرانے کا اعلان کیا۔ 1 اپریل کو یورپ میں ہونے والے مشہور واقعات میں سب سے اہم اور مشہور یہ واقعہ ہے کہ ایک انگریزی اخبار سٹار نے 31 مارچ 1846 کو اعلان کیا کہ کل 1 اپریل کو ایک شہر ہے اس کے زراعتی فارم میں گدھوں کی عام نمائش اور میلہ ہوگا۔ لوگ انتہائی شوق سے لپک کر آئے، جمع ہوئے اور نمائش کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ انتظار میں تھک کر چور ہو گئے تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ میلہ کب شروع ہوگا، مگر انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ آخرکار انہیں بتایا گیا کہ جو لوگ نمائش دیکھنے میلے میں آئے ہیں وہ خود ہی گدھے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اس واقعے کی یاد میں ہر سال 1 اپریل کو فولز ڈے منایا جاتا ہے۔ لوگوں کو گدھا بنایا۔ بعض لوگوں نے مسلمانوں کے کچھ واقعات سے منسوخ کیا۔ بہرحال جو بات بھی ہو، لیکن جھوٹ ہے۔ ان الکذب یہلک، حدیث ہے کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ
ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ دوستو بزرگوں، جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسلام جھوٹ کا سخت دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ جی کیا کوئی آدمی، کوئی مسلمان چور ہو سکتا ہے؟ فرمایا چور ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا آخر میں کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں مسلمان ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔